تو ہمارا جو یہاں کا آج کا سبق ہے وہ اصلاً جو میرے ذمے ہیں کہ یہ آڈٹ ہوتا ہے، اس آڈٹ کے دوران مختلف قسم کی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، مختلف چیزیں بنانی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو چیزیں بنانی ہوتی ہیں وہ کس طرح بنے گی، آڈٹ پلان ہے وہ کیسے بنے گا، چیک لسٹ ہے کیسے بنے گی، شریعہ جو آڈیٹر ہوتا ہے اس کا کیا کام ہے، وہاں جا کر کیا کرے گا۔ یہاں سے چلا تو گیا ہے ساتھ، لیکن وہاں جا کے اس نے اپنے کیا فرائض سر انجام دینے ہیں، یہ میرے ذمے ہے۔ اس کی کوشش کریں گے کہ اس اصلی جو کسی حلال سرٹیفکیشن باڈی کے پاس عملاً جو کام ہوا ہے ان کی ایک ایک کاپی لے کر آپ حضرات کو دکھا دی جائے گی۔ دینا تو مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کے اپنے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، دکھاتے بھی نہیں وہ لوگ، لیکن بہرحال نظر آ جائے گا تو آپ اس انداز سے اپنی چیک لسٹ بنا بھی سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ ہم اسی طرز پر آپ حضرات سے چیک لسٹ، آڈٹ پلان اور رپورٹ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اسی طرز پر بنوانے کی کوشش کریں گے کہ خود آدمی وہ ساری چیزیں بنا لے، اور تاکہ اگر کہیں آڈٹ کے لیے جانا ہو تو آدمی بنا بنایا پکا پکایا آدمی ہو، اس کو وہاں جا کر سیکھنا نہ پڑے۔ کیونکہ ہم نے جب وہاں کام شروع کیا تھا سی بی میں، تو وہاں ہمیں یہ تو آتا ہوتا ہے کہ حلال شرعی معیارات کیا ہیں، کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے، اس کو کیسے دیکھنا ہے، لیکن ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے وہ کام کرنا ہے اور اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں۔ کام اس انداز سے کیا جائے کہ وہ جو پینیک ہے وہ بھی قبول کرے اس کو، کیونکہ اصل تو ان کے اوپر پینیک ہوتا ہے نا، سرٹیفکیشن باڈی کے اوپر جو ایکریڈیٹیشن باڈی ہے وہ پینیک ہے، کہ انہوں نے ساری ڈاکیومنٹیشن ان کو دکھانی ہوتی ہے۔ جیسے یہ لوگ آڈٹ کے لیے جاتے ہیں کسی کمپنی میں، تو وہ لوگ پینیک والے ان کے آڈٹ کے لیے اس حلال سی بی کے پاس آتے ہیں کہ آپ نے جو آڈٹ کیے ہوئے ہیں وہ صحیح بھی کیے ہیں یا غلط کیے ہیں، اور انداز کیا ہے کرنے کا، چیک کرنے کا طریقہ آپ کا کیا ہے، وہ دیکھنے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں۔ تو وہ جو ان کو رپورٹ دیتے ہیں پینیک کو، کہ اس کے مطابق ہم بھی رپورٹ بنا سکیں، تو یہ اصل ہمارا مطمع نظر یہ ہوگا۔ اگر یہ چیز آ جائے گی تو انشاءاللہ باقی ساری چیزیں جو ہے نا اس میں تکرار ہوتا رہتا ہے اس میں، کیونکہ اگر آپ مثلاً 3733 پڑھیں گے تو اس کی 50% سے زائد باتیں جو ہیں نا وہ 4992 کے اندر بھی ہوں گی، اسی طرح کی ملتی جلتی باتیں ہوں گی۔ ایک پریزنٹیشن اگر میں دے رہا ہوں اور ایک مولانا نعیم شاہ صاحب دے رہے ہیں تو دونوں کے اندر 50% باتیں ایک طرح کی ہوتی ہیں، اور وہ کیونکہ ایک ہی کام ہے تو ایک طرح کی ہونی ہے۔ بس فرق یہ ہوگا کہ ایک آدمی چکن کے سلاٹر ہاؤس کی بات کر رہا ہے اور دوسرا بیف کے سلاٹر ہاؤس کی بات کر رہا ہے، تو چکن اور اس میں ذبح تو ایک ہی طرح کرنا ہے اور پوری لائنیں ایک ہی طرح چلنی ہیں، تو وہ ساری عملاً تو اس کا اسٹینڈرڈ میں بھی الگ الگ ذکر ہیں، لیکن عملی طور پہ جب آپ جائیں گے تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ تو یہ جو تکرار ہے، یہ تکرار بھی انشاءاللہ مضر نہیں ہوگا، یہ مفید ہوگا، اس سے باتیں بار بار ذہن میں آئیں گی تو پکی بھی ہو جائیں گی۔ یہ اس میں جو لکھا ہوا ہے آپ حضرات کے سامنے کہ آڈٹ اور انسپیکشن میں فرق کیا ہوتا ہے، تو ہم کیونکہ انسپیکشن کے لیے نہیں جاتے، ہم آڈٹ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ آڈٹ کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمپنی ہے کس طرح کام کرتی آ رہی ہے، اور آئندہ پھر اس نے انہی خطوط پہ کام کرنا ہے۔ پھر ان کو بتاتے ہیں کہ جو سابقہ میں آپ نے کام کیا تھا وہ صحیح تھا تو اسی طرح کرتے رہیں گے، اگر سابقہ کام جو کیا آپ نے وہ غلط تھا تو آپ کو یہ تبدیلیاں کر کے آگے آئندہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ بس یہ آڈٹ میں اصل کام ہوتا ہے، اور وہ کام تو کر رہی ہوتی ہیں۔ کوئی کمپنی بسکٹ بنانے والی ہو تو بسکٹ بنا رہی ہے کئی سالوں سے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو کمپنی بسکٹ بنا رہی ہے تو یہ بسکٹ انہی خطوط پر بنا رہی ہے جیسے 3733 والا کہتا ہے، یہ اپنے طریقے کو بنایا ہوا ہے اس نے۔ تو ہم اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اسی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس قانون کے جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ہے نہیں۔ اگر معیار کے مطابق ہے تو ہم اس کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے، اگر معیار کے مطابق نہیں ہے اس کے اوپر ہم اعتراضات لگائیں گے کہ یہ بھی اعتراض ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، لہذا ان کو ٹھیک کریں، اس کے بعد پھر ہم آپ کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے۔
وہ پھر اس کو ٹھیک کر دیتا ہے، ٹھیک کرنے کے بعد پھر ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے ٹھیک کر دیا، ہم جاتے ہیں دوبارہ چیک کرتے ہیں، یا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈاکومنٹس کے اندر ہوتی ہیں وہ ہمیں ویسے بھیج دیتا ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ہم اس کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے ٹھیک کر دیا ہے، تو اب اس کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے۔ بس اتنا سا کام ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر باقاعدہ منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ یہ جو آڈٹ کرتے ہیں ہم لوگ، اس میں منصوبہ بندی کے تحت آڈٹ ہوتا ہے، ایسے ہی آپ بھاگم دوڑی کے اندر آڈٹ نہیں کر سکتے۔ پہلے سے ان کے ساتھ پوری شروع میں جب وہ درخواست دیتا ہے کہ میں نے حلال سرٹیفکیٹ لینا ہے، اس وقت سے لے کر وہ ساری کارروائی ای میل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ساری ای میل کے ذریعے، زبانی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کوئی آدمی آگے زبانی طور پہ میں آڈٹ اپنے سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہوں، حلال سرٹیفکیٹ تو مجھے دے دیں، ہم کہ ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں دے دیں گے، یہ بات نہیں چلے گی۔ ساری چیزیں تحریر، اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں ای میل بھیجیں، وہ ای میل بھیجیں گے، پھر ہم ان کو ایک اپنا جو فارمیٹ ہے وہ بھیج دیں گے درخواست کا، بھی ہمارے پاس درخواست اس انداز سے بھیجی جاتی ہے، لہذا اس طرح کی درخواست ہمیں لکھ کے بھیجو۔ وہ پھر اس طرح کی درخواست ہمیں لکھ کے بھیجتا ہے، پھر اس درخواست کے اوپر کارروائی کر کے ہم پھر ان کے ساتھ شرائط طے کرتے ہیں کہ ہمارا آڈٹ اس طرح ہوگا۔ وہ بھی کچھ شرائط لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر آڈٹ کے لیے آیا گیا تو آپ کو یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، ہمارے یہ چیزیں جو ہے نا وہ کانفیڈینشیل ہیں، لہذا اس کو ہم آپ کو نہیں دیں گے، یہ چیزیں ہم دے دیں گے۔ ہم نے اگر کوئی چیز مانگنی ہوگی تو اس کو بتائیں گے کہ بھائی ہمیں یہ چیز تو آپ کو دینی ہوگی، لیکن آپ کی جو رازداری ہے اس کا ہم خیال کریں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں۔ وہ پھر ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے وہ چیز ہمیں دے دیتے ہیں۔ تو یہ سارا معاہدہ ان سے پہلے ہو جاتا ہے، فیس طے ہو جاتی ہے کتنی فیس ہوگی۔ اس کے بعد پھر ہم ان کو آڈٹ پلان بنا کے بھیجتے ہیں کہ جو آڈٹ ہوگا وہ کس طرح ہوگا اور اس کی پوری ٹائمنگ کیا ہوگی۔